اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا موضوع ہے عرق النساء، یعنی لنگڑی کا درد یا شیاٹیکا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر ایک پروگرام کیا تھا، چونکہ ایک ٹوٹکا تھا۔ اب ہم آپ کو پراپرلی علاج کے حوالے سے بتائیں گے۔ ان کی جو وجوہات ہے، پہلی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے چوٹ یا گرنا، یا 5-6 فٹ سے گرنا، یا موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر، یعنی ایکسیڈنٹ۔ ان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں مہرے جو ہے اپنی جگہ سے کسک جاتے ہیں، یا اس میں اسپیس آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈیکس جو ہے اس میں سوجن وغیرہ انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سٹینوسس آ جاتا ہے، یعنی اسپائنل کارڈ میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے پریشر آ جاتا ہے، اور اس میں سٹینوسس آ جاتا ہے، یعنی تنگی آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جن حضرات کی وزن زیادہ ہو، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور عورتوں میں اکثر یہ بچے کی پیدائش کے دوران ہو جاتی ہے، یا جو حضرات زیادہ بیٹھنے کے کام کرتے ہیں یا کرسیوں پر غلط طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے کمر کے اعصاب وغیرہ میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، یا کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جس طرح ٹی بی، کینسر، ٹیومرز وغیرہ میں، تو ان سے جو ہے ہڈیاں جو ہے متاثر ہو جاتی ہے ان کے جراثیم سے، اور اس کو ڈیجنریٹو ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ یا بار بار قبض ہونا، اس کی یہ بھی ایک عرق النساء کی ایک علامت ہے۔ مگر سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ چوٹ ہے، چوٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً بائیں طرف میں ہو جاتی ہے۔ دائیں طرف میں بہت کم لوگوں کی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھنے سے چلنے میں تکلیف ہو، اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہو، چلنے میں دشواری ہو، صحیح طرح سے چل نہیں سکتے کیونکہ پاؤں میں بہت شدید درد ہو جاتا ہے، اور پاؤں سن ہو جاتا ہے، ہر وقت پاؤں سن ہو جاتا ہے، اور پاؤں ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو خون کی سپلائی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سن ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو اس کی تکلیف ٹھنڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، سیڑھوں پر نہیں چل سکتے، اور ہموار راستے پر میں بھی بہت زیادہ دشواری آ جاتی ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ازموز ہومیوپیتھک نسخہ بتا رہا ہوں، اور میں نے لوگوں پر استعمال کیا ہے، جو ڈاکٹروں نے اسے آپریشن کا مشورہ دے کہ آپ آپریشن کریں، صرف اس کا حل جو ہے آپریشن ہے، اور وہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی الحمدللہ بہت مریضوں کا علاج کیا ہے، اس لیے میں یہ دوائی، یہ نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مطلب آپریشن جیسی اذیت سے بچ جائے۔ آپریشن یہ کہ وہ آپ کا گارنٹی نہیں لے سکتا، خدا نہ خواستہ یہ تو بہت نازک جگہ ہے، اگر اس کو چیپ کرے، اگر اس کا اسپائنل کارڈ توڑا بھی، زخمی ہو گیا یا کٹ ہو گیا، تو خدا نہ خواستہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ کام چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں یہ دوائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ جن حضرات کا دائیں طرف ہو وہ لائکوفوڈے میں استعمال کریں 30 میں یا 200 میں دن میں 1 دفعہ۔ جن کا بائیں طرف ہو وہ راستہ کے استعمال کریں۔ اگر کمر میں درد ہو تو ارنیکا، ہائیفیرکم اور کالی کارب استعمال کریں، اور کلگیریا کارب۔ اگر چوٹ کی وجہ سے ہو یا وزن کی زیادتی کی وجہ سے ہو تب بھی آپ یہی دوائی استعمال کریں۔ اور جو پاؤں میں ہر وقت سن ہو جاتی ہے اور ٹھنڈا رہ جاتی ہے تو وہ حضرات نیفائلم استعمال کریں۔ اور جن حضرات کو چلنے میں زیادہ تکلیف ہو وہ برایونیا استعمال کریں، اور جن حضرات کو ٹھنڈ سے زیادہ تکلیف ہو اور اٹھنے بیٹھنے میں ہو تو وہ راسٹاک استعمال کریں، اور جن حضرات کو بیٹھنے میں تکلیف ہو، جب بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ امونیم میور استعمال کرے، اور جن حضرات کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ ویلیریانا استعمال کرے۔
تو یہ دوائی ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی. اگر کسی کو سمجھ آئے وہ دوائی کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے ملتی ہے، آپ لے سکتے ہیں. اور جو حضرات ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے MRI کے رپورٹ ہمیں بھیج دے، تفصیل سے ہم اس کو دیکھ لیں اور پھر آپ علامات بتا دیں کہ کس وقت آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، رات کے وقت یا سوتے وقت یا ٹھنڈ میں یا چلنے سے بیٹھنے سے. تو یہ علامات آپ تفصیل سے بتا دیں. یہ انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے علاج ہے اور انشاءاللہ آپ کو آپریشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ آئے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے سے 2 مہینے میں شفا دی تھی. اس نے ڈاکٹروں نے اس کو نمبر بھی دیا کہ آپ یہ فلانا تاریخ پہ آپریشن کروانا ہے، آپ آ جائیں. تو ان کے جو مسئلے تھے وہ حل ہو چکے ہیں، الحمدللہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. تو اس کے ساتھ جن کو یہ تکلیف ہے تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ پر نہ بیٹھے، ٹھنڈی پانی سے نہ نہائے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، لسی، دہی اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کرے. سر کا نیم و ترش چیزیں اس کو گرم رکھے اور سخت بیڈ پر آپ سویا کریں. یہ تھی احتیاطی تدابیر. اور لاسٹ میں ہمارا نمبر ہے اور اسی پر IMO واٹس ایپ بھی ہے اور ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. MRI رپورٹ بھی آپ بھیج سکتے ہیں اسی نمبر پر اور ہم سے مشورہ آپ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو مفید مشورے دیں گے کہ آپ آپریشن جیسے اذیت سے بچ جائیں گے. اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.